صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے یوں تلوار لہرائی ہے تو اس کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا، تو میں نے اس کی تعبیر کی ہے کہ احد میں ہمیں تکلیف پہنچے گی، اور پھر میں نے دوبارہ تلوار لہرائی تو وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئی، تو اس کی تعبیر میں نے کی ہے کہ اس تکلیف کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہمیں راحت دے دے گا۔ ظاہر ہے کہ پھر الٹیمیٹلی شکست جو ہے وہ فتح شکست میں بدلی، اور پھر شکست سے دوبارہ سے سروائیول تو کم از کم ہوگی، اگرچہ کئی انصاری اصحاب جو ہیں وہ شہید ہوئے، مدینے کا کوئی گھر نہیں بچا تھا جس میں میت نہ ہو، ایک غم کا عالم تو تھا۔ مہاجرین میں سے بھی حضرت حمزہ بن عبد المطلب، ان کا غم ہی رسول اللہ کے لیے بہت بڑا تھا، وہ آپ کے بھائیوں کی جگہ بھی تھے اور چچا بھی تھے، دودھ پیتے، رضاعت کا رشتہ بھی تھا ان سے، بھائی والا بھی، آرمی چیف بھی تھے بدر میں بھی، احد کے اندر بھی، تو حضور کے لیے وہ بھی غم بہت تھا۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کا غم اتنا بڑا غم تھا کہ صحیح بخاری میں ایک پورا چیپٹر ہے غزوہ احد کے چیپٹر کے اندر نا، اس کا عنوان ہی ہے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت، اور اس میں وہ لمبی حدیث ہے واشی کے بارے میں۔ دو تابعین جو ہے وہ واشی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، وہ شام میں شفٹ ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان سے جا کے حضرت حمزہ کا قتل کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو واشی بتاتے ہیں کہ جی میری یعنی ڈیوٹی لگائی گئی تھی جبیر بن مطعم کی طرف سے۔ خیر وہ جبیر بن مطعم بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے، وہ بھی صحابی ہیں، اور ہند جو بیوی تھی ابو سفیان کی، اس نے اپنے باپ کا بھائیوں کا بدلہ لینا تھا، تو وہ کہتے ہیں میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ گیا اور میں انتظار میں رہا کہ میں موقع ملتے ہی، سامنے آ کے وہ نہیں لڑا، اس نے چھپ کے جو ہے نا وہ نیزے کا وار کیا، اور وہ کہتے ہیں ناف والی جگہ پہ میں نے نیزہ مارا اور وہ آر پار ہو گیا، اس کی وجہ سے حضرت حمزہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور پھر کہتے ہیں میں جب مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ دیا تو میں مکہ بھی چھوڑ کے، یعنی فتح مکہ کے بعد طائف چلا گیا، طائف میں نے سکونت اختیار کر لی، تو بالآخر طائف میں بھی اسلام پہنچ گیا، وہاں کے قبائل نے بھی اسلام قبول کر لیا، چاروں ناچار میرے پاس کوئی حل نہیں تھا، تو مجھے میرے ساتھیوں نے کہا کہ رسول اللہ معاف کرنے والے ہیں، تم حضور کے سامنے پیش ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری غلطی معاف کر دے گا، تو میں بھی ان لوگوں کے ساتھ چلا گیا۔ اب وہ نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا واشی؟ کہا یا رسول اللہ واشی ہوں۔ قاتل حمزہ؟ کہا یا رسول اللہ۔ آپ امیجن کریں، آپ فرمایا کہ واشی تیرا جو یہ عذر ہے، میں اس اعتبار سے اسلام قبول کرتا ہوں، لیکن کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ مجھے اپنی شکل دوبارہ نہیں دکھانی؟ اچھا یہ حضور کا ہی حوصلہ تھا، ادروائز تو اس کا گاٹا اترنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ اب جب کہ غلبہ اسلام کا ہو گیا اس کے بعد اسلام قبول کرنا، لیکن حضور کی شفقت تھی۔ لوگ اگلے جملے کو تو دیکھتے ہیں کہ حضور نے کہا مجھے شکل نہیں دکھانی، اور وہ یعنی سمجھتے ہیں کہ شاید حضور نے سختی کی ہے یا ایک فنیٹک اپروچ ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کسی کی جان بخشی ہو گئی ہے، یہ چھوٹی بات ہے۔ تو اس میں اکثر جملہ بولا کرتا ہوں کہ چچا سے زیادہ انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ قاتلین حسین جو ہیں، قاتلین حسن ہیں، ان کے ساتھ قیامت کے دن رسول اللہ کا کیا ایٹیچیوڈ ہوگا ایز کمپیئر ٹو قاتلین حمزہ ابن عبد المطلب۔ کوئی شخص دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے اپنے چچا سے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے محبت ہے، تو اس کا تو ذہنی توازن بگڑا ہو تو لادہ بات ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہوگا۔ تو یہ کربلا جو ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں میرے بھائیوں، اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ غم کبھی بھی ہلکا نہیں ہوتا۔ فتح مکہ کے بھی بعد کی یہ بات ہے، یعنی حضرت حمزہ کی شہادت کو کم از کم 5 سال تو گزر چکے تھے۔ 3 ہجری میں غزوہ احد ہوئی ہے اور 8 ہجری میں فتح مکہ، اس کے بھی بعد کا واقعہ ہے یہ، 8 کا بھی ہو سکتا ہے 9 کا بھی، چلو کم از کم بھی 5 سال۔ کسی نے حضور کو مشورہ نہیں دیا کہ سوگ تو 3 دن تک ہوتا ہے، لیکن یہ سوگ حمزہ نہیں تھا، یہ غم حمزہ تھا۔ ہم اختلاف کرتے ہیں سوگ حسین سے، غم حسین تو قیامت تک جاری رہے گا، جس میں یہ پیٹنے والا ماتم والا معاملہ نہ ہو، بلکہ حسین علیہ السلام کی اس دعوت کو یاد کیا جائے۔
خیر حضرت وحشی کہتے ہیں، ظاہر ہم تو ان کا احترام سے نام لیں گے، صحابی تو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے پوری زندگی اس بات کا غم تھا اور میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھ سے نہ کوئی بڑا کام کروانا ہے،